نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 تا 21 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بنائی اچک لیے جائے، اور وہ جب ان پر چمکتی ہے تو اس کی روشنی میں چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس آیت میں دوسری قسم کے منافقوں کا حال مزید تشریح اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی آیت میں بارش کی مثال دے کر ان کی فطرت کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ فائدوں کی طرف لپکتے ہیں، لیکن فائدے حاصل کرنے کے لیے کچھ مشقت یا نقصانات اٹھانے پڑیں تو پھر پیچھا دکھا جاتے ہیں۔ بارش میں ہی انسان کے لیے بہت سے فائدوں کا سبب بنتی ہے، لیکن جب اس پر بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک دیکھتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگتے ہیں اور اس سے بچنا چاہتے ہیں، اور بارش کے فائدے سے سرے سے انکار کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ فلاح اور بہتری کے لیے اگر کچھ قربانی کرنی پڑے یا آزمائش میں مبتلا ہونا پڑے تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ منافقین اسلام کی کامیابیاں اور فائدہ مندیاں دیکھتے ہیں تو ان کے قدم اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ دراصل ان کے دل میں حق کی تلاش نہیں ہوتی، صرف اسلام کے رعب اور شوکت کی وجہ سے ان کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کو آزمائشیں اور مصیبتیں پیش آنے لگی ہیں تو پھر یہ انکار اور بے یقینی کی وجہ سے ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، اور اسلام کی طرف ان کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں، گویا بجلی کے چمکنے کی طرف۔ جب اسلام کی روشنی ان پر واضح ہوتی ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کے اظہار کرتے ہیں، لیکن جو ہی اندھیرا ہو جاتا ہے، یعنی انہیں تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آنے لگتی ہیں، تو پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور واپس کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت روشن ہوتی ہے کہ سکھ اور دکھ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں جان، مال اور اولاد کی قربانی کریں تو یقیناً اس کے بدلے میں کامیابی اور فلاح نصیب ہوگی۔ یہ روش ہرگز درست نہیں کہ فائدے کی طرف تو ہم دوڑیں مگر آزمائش کے وقت پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ اس آیت کے آخر میں منافقوں کو وعید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں لے جائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس رکوع کی ابتدا سے منافقوں کا بیان شروع ہوا تھا جو یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے اور دیکھنے کی قوتیں بخشی، لیکن منافقوں نے یہ قوتیں صرف دنیا کی عارضی فائدے جمع کرنے اور نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے میں خرچ کر دی۔ حق کی آواز سننے اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے اپنے کانوں اور آنکھوں کو بالکل بند کر لیا۔ انہوں نے اپنی قوتوں سے صحیح کام لینے کی بجائے ان کا غلط استعمال کیا۔ اب اللہ تعالیٰ انہیں خبردار کرتا ہے، اگر وہ اس غلط روش سے باز نہ آئے تو ان سے یہ قوتیں چھین لی جائیں گی۔ منافق اگرچہ موت کو خوف سے بجلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، وہ کڑک اور گرج کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ مر نہ جائیں۔ اللہ ان کی آنکھوں کی بنائی اور کانوں کی سننے کی قوت چھین بھی سکتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بچانے کی کوشش کریں۔ انسان کو دیکھنے، سوچنے اور سننے کی تمام قوتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دی ہیں، لیکن جب وہ انہیں اس کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتا تو اسے دوڑتے رہنا چاہیے، تو اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیں چھین نہ لے۔ اگر وہ چھیننے میں کچھ دیر کرے تو ڈر نہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ سزا ملنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے یہ دیر ڈیل دینے کے لیے ہو یا اس کی رحمت کی وجہ سے ہو۔ انسان کی آنکھیں اور کان موجود ہوتے ہوئے بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور ارادہ نہ ہو وہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر وہ چاہیں تو وہ انسان کو عذاب سے کام لینے کی قوتوں سے محروم کر سکتا ہے کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکیں اور کان ہوتے ہوئے بھی نہ سن سکیں، اور یہ بات اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اس نے عالم کے انتظام کے لیے قاعدے، وقت اور سبب مقرر کر رکھے ہیں،
وہ دنیا کے تمام کافروں، منکروں، منافقوں کو فوراً فنا کر سکتا ہے، لیکن مقرر قاعدوں کے مطابق انہیں ڈھیل مل جاتی ہے تاکہ وہ باز آ جائے۔ اس کے باوجود اگر وہ باز نہ آئیں تو اس کا غضب ان پر یوں آ پڑتا ہے کہ انہیں اس کا سان گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اکثر منافقوں کا ایسا ہی ہوا ہے، ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے منافقوں کا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان کو جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سورت کے شروع میں سب سے پہلے متقی کی صفات بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ قرآن اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد کافروں کا حال بیان کیا گیا اور پھر منافقوں کی کافیت واضح کی گئی۔ اب یہاں تمام انسانوں کو مخاطب کیا جاتا ہے، کیونکہ ان تین قسموں کے لوگوں کے ذکر کے بعد آدمی میں واقعی طور پر متقی بننے کا شوق پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے اب اصل تقوی حاصل کرنے کی راہ انسان کے سامنے واضح کی جاتی ہے۔ یہاں تمام لوگوں کو پکار کر یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کے تمام قاعدوں اور حکموں کو اصل بنیاد رب کو پہچاننا ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو ڈھونڈے، اس کی کھلی نشانیوں سے اسے پہچانے اور اسی کی عبادت کرے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی سے مانگے، کیونکہ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور ہر وقت ہر زمانے میں اس کی پرورش کی اور اس کو اس کی قابلیت کے مطابق ترقی کے راستے بتائے۔ اس رب کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو اور ان سب کو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں پیدا کیا۔ اسی معرفت سے تقوی حاصل کرنے کی راہ کھلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، بلکہ اس سے سراسر انسان ہی کا فائدہ ہے۔ عبادت کرنے سے انسان کے حالات کی پریشانی دور ہوتی ہے اور اصل باتوں کی طرف توجہ دینے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کوئی پڑھا سنا، اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی اللہ میں معاف کر دے۔ اللہ جو ہم نے پڑھا سنا، اللہ میں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔